سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو آپ اپنے نفس کے خلاف لڑتے ہیں۔ نفس کہتا ہے بدلہ لو، ایمان کہتا ہے معاف کر دو۔ نفس کہتا ہے جو دل چاہے کرو، ایمان کہتا ہے جو اللہ چاہے وہی کرو۔ پھر جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اللہ اس کے دل میں نور ہی نور ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ جیتنا ہی چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات پر قابو پانے کی جنگ جیت۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم سو جایا کرتے ہیں، دن ہماری سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں جو اندھیرے آ گئے ہیں، پریشانیوں کے، الجھنوں کے، فتنوں کے، آپ کو ان سے نکلنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی زندگی سے یہ اندھیرے تب ہی نکلیں گے جب آپ کو نور ملے گا، جب آپ کو روشنی ملے گی۔ یہ روشنی صرف اللہ سے جڑنے سے ملتی ہے، کیونکہ نور کا واحد سورس اللہ ہی ہے۔ اس کا نام لینے، اس کو یاد رکھنے اور اس سے مدد مانگنے سے ہی آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی روشنی ملے گی۔ اللہ کی مصلحت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا راستہ بلاک کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا پتا وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہو، کیا پتا وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی ایک ساتھ اچانک برسات کرنا چاہتا ہو۔ رب کی منشا کیا پتا اسی میں ہو کہ صبر کی بھٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے اور آپ کو حیران کر دیا جائے، آپ کو نواز دیا جائے، آپ کو راضی کر دیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اگر پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جوابات تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، اضطرابی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو، تب الجھو مت۔ خود کو سلجھاؤ، اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالوں کے جوابات۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے ذہن سے الجھنے والے سوالات کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرتے کرتے اگر دل بے قرار ہو جائے، جیسے حضرت حنا رضی اللہ کا دل ہو گیا تھا، تو اللہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر گوارا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سب ہی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ لی اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں موبائل کے پیچھے۔ ہم کتنی باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہیے، تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ گھٹن بڑھ گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو، جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں۔ زندگی رک گئی ہے، مگر سنو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو، اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں، خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے۔
پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔